حسین کی طرف دیکھنا ہے۔ اعمال حسین خوبصورت عمل کب بنیں گے؟ جب ہمارے اعمال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں۔ اس سے پتہ چلا ایمان سنت کے مطابق ہوگا تو حسن ایمان ہوگا، عمل سنت کے مطابق ہوگا تو احسن عمل ہوگا۔ یہی بات رب کائنات ظاہر فرمانا چاہتے ہیں، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ تمہارے حسن اعمال کو دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ میرے دوستو، حسن اعمال میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مرضی نہیں چلے گی، اللہ کی رضا چلے۔ اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنی کوشش، اپنی ضرورت نہیں دیکھیں گے، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ کے احکامات اور نبی پاک کے طریقے کو دیکھیں گے۔ اگر حضور پاک کا طریقہ ہوا تو قبول ہے، حضور پاک کے طریقے کے مخالف ہوا تو وہ قبول نہیں ہے۔ اب کوئی بندہ دنیا میں رہے، کوئی سا عمل کرے اور وہ یہ کہے کہ مجھے یہ عمل اچھا لگتا ہے تو وہ اس کی ذات تک ہے، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ دین کا جز ہے تو اس کو پیغمبر علیہ السلام کے طریقے سے ثابت کرنا ہوگا۔ اگر وہ ان اعمال کی اصل، ان کی بنیاد پیغمبر علیہ السلام کے طریقے سے نہیں دکھا سکتا تو اس کی ذاتی رائے تو ہو سکتی ہے، دین کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ دین کے حصے کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول پاک علیہ السلام کی مہر اور دینداری کی بنیاد ہو۔ میں اس پر آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ دیکھو، ہم نے دنیا میں رہنا ہے، ہم صبح کی نماز پڑھتے ہیں تو صبح کی نماز میں 2 فرض ہیں، ہر فرض رکعت کی 1 رکعت میں 2 سجدے ہیں، تو 2 فرض کے 4 سجدے ہوئے۔ اب کوئی بندہ کہے کہ میں 5 کرنا چاہتا ہوں، 1 سجدہ بڑھانا چاہتا ہوں، اور آپ اس کو کہہ دیں کہ آپ نہیں بڑھائیں، وہ آپ پہ اعتراض کرنا شروع کر دے، جی تمہیں سجدے سے چڑ ہے، تمہیں سجدے سے نفرت ہے، تجھے اچھا نہیں لگتا سجدہ، تو سجدے سے جلتا ہے، آپ مان لیں گے کہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ ہم کہیں گے جی نہیں، ہمیں سجدے سے کوئی چیڑ نہیں ہے، ہمیں سجدے سے کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے، ہمیں سجدے سے سجدہ کرنے پہ فخر اور شکر ہے، لیکن ان 4 سجدوں کو کرنا ہے، 5واں نہیں کرنا صبح کی نماز میں۔ کیوں؟ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اگر حضور پاک نے کیا ہے تو دین ہے، اور ادھر حضور نے نہیں کیا تو دینداری نہیں ہے، دین میں اضافہ ہے۔ میرے دوستو، یہی بات ہے کہ نیکی کا محل دیکھو کہ نیکی کرنی کس جگہ ہے۔ ہمارے اوپر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ آپ لوگ درود پاک کے منکر ہیں۔ کسی سے پوچھے بھی کس نے کہا ہم درود پاک کے منکر ہیں؟ علماء احناف، علماء دیوبند تو درود پاک کے قائل ہیں، اور ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ کوئی درود پاک کا منکر ہو، اس سے بڑا بے ایمان اس دھرتی پہ کوئی نہیں ہے۔ آپ درود پاک کا انکار کیوں کرتے؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ حجت اللہ فی الارض، رئیس المناظرین حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، ایک اسکول میں تھے تو پرنسپل کو ایک استاد نے شکایت لگائی۔ ایک ٹیچر کہنے لگا جی ہمارا کولیگ ہے، ہمارا ساتھی ہے امین صفدر، لیکن یہ درود پاک کا منکر ہے، یہ درود شریف نہیں پڑھتا، یہ دیوبندی ہے، اس کو درود پاک سے چڑ ہے۔ تو پرنسپل نے مولانا کو بلایا اور پوچھا سچ آپ درود پاک نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا جی درود پاک جو نہ پڑھے وہ بے ایمان ہے، میں تو درود۔ آپ اس کو آہستہ کر دیں نا، زور سے کرنا ضروری تھوڑی ہے، حسن چاہیے، کثرت نہیں چاہیے، یہ تم پہلے کہہ رہا ہوں، توجہ۔ انہوں نے کہا ہم تو درود پاک کے قائل ہیں۔ انہوں نے بھی اس استاد کو بلا لیا اور اس استاد سے کہا بھی تو کہتا ہے یہ درود پاک کا قائل نہیں ہے اور یہ تو کہہ رہا ہے میں درود پاک کا قائل ہوں۔ تو اس نے کہا جی ثبوت دیں۔ تو انہوں نے کہا نماز میں جب ہم التحیات ختم کرتے ہیں عبدہ و رسولہ کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ درود پاک، اللہم صلی اللہ بھی پڑھتے ہیں، اللہم بارک بھی پڑھتے ہیں، خالی حضور کی ذات پہ نہیں آل ابراہیم اور آل رسول پہ بھی پڑھتے ہیں۔ ہم تو قائل ہیں، کون کہتے ہیں ہم قائل نہیں؟ تو وہ جو شخص الزام لگا رہا تھا نا، اس نے کہا جی
ایک بات ثابت ہو گئی، یہ ایک رہتی ہے کہ کیا کہ یہ درود تو پڑھتے ہیں لیکن بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے نا؟ تو بھی شروع میں کہتا کھڑے ہو کے نہیں پڑھتے، ہم اس کا جواب دیتے تو شروع میں درود کے انکار کیوں کہا؟ تو حضرت کاروی نے فرمایا کہ یہ بھی جھوٹ ہے کہ ہم کھڑے ہو کے درود نہیں پڑھتے، یہ بھی غلط ہے. ہم نماز میں بیٹھ کے درود پڑھتے ہیں اور جنازے میں دوسری تکبیر کے اندر کھڑے ہو کے درود پڑھتے ہیں. ہم تو کھڑے ہو کے درود کے بھی قائل ہیں، ہمارے لیے کوئی انکار نہیں ہے. آپ نے خواہ سے الزام لگا. تو اس شخص نے کہا کہ چلو ایک بات اور بھی رہ گئی. اب پرنسپل سن رہے کا کیا کہا؟ یہ اللہم صلی اللہ پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں پڑھتے. انہوں نے کہا یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی کذب ہے. ہم یہاں ہوتے ہیں، ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ، اے میرے مولا تو فرشتوں کے ذریعے پہنچا دے. اور جب اللہ ہم سب کو مدینہ جانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. جب ہم رسول اللہ کی قبر اطہر پر حاضر ہوتے ہیں، رسول اللہ کے روزہ مبارک پر حاضری دیتے ہیں، مدینہ منورہ جاتے ہیں، تو اس مقام پہ ٹھہر کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہیں. تو ہم تو دونوں کے قائل ہیں، بس فرق یہ ہے کہ کون سا درود کہاں پڑھنا ہے تو ہمیں پتہ ہے، کیونکہ درود پاک ایک تحفہ ہے، اور تحفے کا اصول یہ ہے کہ دور ہو تو بھیجا جاتا ہے، قریب ہو تو پیش کیا جاتا ہے. علماء دیوبند عقل مند لوگ ہیں، ہم ادھر ہیں تو اللہ رب العزت کے فرشتوں کے ہاتھوں حضور پاک کی دربار پہ تحفہ درود کا بھجواتے ہیں، اور جب رسول اللہ کی قبر پہ حاضری کی سعادت دے دے، یہ نعمت عطا فرما دے تو اپنے ہاتھوں سے درود پیش کرتے ہیں. دیکھو اب وضاحت آئی نا تو بات کھلی. تو اسی طرح ایک بندہ ایک مسئلہ وضاحت سے کہے نا کہ یہ ادھر ہے ادھر نہیں ہے، تو اسے اس مسئلے کا انکاری مت کہا جائے، اسے اس مسئلے کا منکر نہ گردانا جائے، بلکہ اس کی بات کو وضاحت کے طور پہ سمجھا جائے. یہ ایسے ہے کوئی کہے کہ میں بھائی 3 رکعت نماز مغرب ظہر کے وقت پڑھوں گا، تو ہم اسے کہیں گے بھائی 3 رکعت نماز مغرب ہے لیکن ظہر میں نہیں مغرب میں. ہم اسے مغرب کا منکر نہیں کہیں گے، ہم رکعتوں کے اوقات کا تبدیل کرنے والا کہیں گے. میرے بھائی درود پاک کہاں، کیسے، کس طرح، کس لیے، کس بنیاد پہ پڑھنا ہے، علماء دیوبند بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اور میرے دوستو، آپ کو اور ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث جلاء الافہام فی فضل الصلاۃ علی سید خیر الانام صفحہ نمبر 92 جو سعودیہ سے چھپی ہے، حضرت ابو ہریرہ کی صحیح حدیث موجود ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا من صلی علی عند قبری سمعتہ ومن صلی علی من بعید اعلمتہ. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، اللہ کے رسول کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا جس شخص نے دور سے درود پاک پڑھا وہ مجھ تک بذریعہ ملائکہ پہنچایا جائے گا، اور جو میری قبر پہ آ کر پڑھے گا اس کو میں خود سنوں. ہم تو درود پاک کے قائل ہیں بھائی، لیکن کون سا درود کہاں پڑھنا ہے علماء دیوبند بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اسی طرح میں کہہ رہا تھا کہ اپنی مرضی نہیں چلتی، اپنی رضا نہیں چلتی، اللہ کی مرضی اور اللہ کی منشا چلتی. اور میرے اللہ کا اعلان ہے کہ اے اولاد آدم، خواہشات تمہاری بھی ہے اور چاہت تمہارے رب کی بھی ہے. تم اپنی چاہت کو اور اللہ کی چاہت کو کبھی ایک دوسرے کے مقابل نہ لانا، کیونکہ تم اپنی چاہت کو میری چاہت کے مقابل لاؤ گے تو ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، اور میں تمہیں تمہاری چاہت میں تھکا دوں گا، بالآخر ثابت وہی ہوگا جو تمہارے رب کی چاہت ہے. تو میرے دوستو، اللہ کے احکام کے مقابلے میں اپنی مرضی مت لاؤ، اللہ کے احکام کے مقابلے میں اپنے آڑے آنے والی خواہشات کو مت لاؤ، بلکہ اللہ کے احکام کو سامنے رکھیں. ہم نے اللہ کو ایک دن مرنے کے بعد جواب دینا. حدیث پاک ہے لا تزال قدم عبد حتى يسأل عن 4 في يوم القيامة او كما قال. اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں، ایک آدمی کے پاؤں قیامت میں اپنی جگہ پر ہل نہیں سکیں گے جب تک وہ سوالات کے جواب نہیں دے گا. نمبر 1، کتنی عمر پائی اور ایسے کیسے عمر خرچ کر دی، کیا کمایا اور کیا لگایا،
اپنے علم پر کیا عمل کیا، اپنے مال کو کیسے خرچ کیا، یہ جواب وہ دے گا۔ جواب ویریفائیڈ ہو گئے تو اس بندے کو قدم ہلانے کی اجازت ہو۔ قیامت کی گھڑی بہت مشکل ہے، قیامت کے معاملات بہت مشکل ہیں۔ قیامت کے معاملات اتنے ہیں، سورت حج اٹھائیے، سورت نمبر 21 ہے، سورت نمبر 22 ہے، یہ سورت حج اٹھائیے، 1 2 3 4 پہلی ذرا آیات پڑھیے اور علماء سے اس کا ترجمہ پوچھیے کہ رب کائنات کیا فرماتے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کے دن والا زلزلہ تمہیں ہلا کے رکھ دے گا، بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کیا منظر ہوگا؟ فرمایا یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، آج دودھ پیتے بچے کو ماں اپنے پاس بڑے پیار سے رکھتی ہے، لیکن جب قیامت کی ہولناکی ماں دیکھے گی تو اس دودھ پیتے بچے کو اٹھا کے پٹک دے گی۔ گلاس پڑا ہے نا، ایک میں یوں دو اور مولانا یوں لے لیں، اور ایک میں اس گلاس کو اٹھا کے دے مارو، یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، یوں پھینک دے گی ماں۔ وَتَضَعُ ذَاتَ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور جس کے پیٹ میں بچہ ہوگا وہ گرا دے گی قیامت کے ڈر کے مارے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور لوگ یوں چلے پھریں گے، لوگ کہیں گے نشائی جا رہے ہیں، بھائی نشے والے جا رہے ہیں۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، فرمایا یہ نشہ نہیں ہوگا، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، یہ اللہ کی طرف سے سخت پکڑ آ چکی ہوگی، یہ اس دن جواب دینا ہوگا۔ تو اعمال کیسے کیے، مال کیسے خرچ کیا، عمر کیسے خرچ کی، اور اپنے علم پر کیا عمل کیا، اس میں اللہ کی رضا ہوگی تو یہ منظر دیکھنے کو نہیں ملے۔ حدیث پاک میں کچھ اللہ والے وہ بھی ہوں گے جو قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے اور انہیں کوئی کسی قسم کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ آگے ان کو کسی قسم کا کوئی ڈر ہوگا۔ تو کب؟ جب اعمال سنت کے مطابق ہوں گے اور حسن عمل ہوگا، پیارے اعمال ہوں گے۔ کثرت اعمال کے چکر میں اپنے بچے کچے اعمال کو ضائع نہ کر دیں۔ آج ہم جس محفل میں بیٹھے ہیں یہ ایصال ثواب کے لیے میں ایک دلیل دیتے ہوئے چلا جاؤں گا۔ ہمارے نبی پاک سے ثواب کا کام بھی ثابت ہے اور ایصال ثواب کا کام بھی ثابت ہے۔ ثواب کسے کہتے ہیں؟ نیکی کرو اور بدلہ اپنے نامہ اعمال میں لکھوا لو۔ اور ایصال ثواب کسے کہتے ہیں؟ نیکی کرو اور بدلہ دوسرے کے نامہ اعمال میں لکھوا دو۔ ہمارے نبی پاک نے قربانی فرمائی ہے، جامع ترمذی جلد نمبر 2 ابواب الاضاحی میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک بکرے پر چھری رکھی، فرمایا اللہم ھذا عنی، اللہ یہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرما لے۔ اور دوسرے بکرے پر ذبح کرنے کے لیے چھری رکھی تو فرمایا اللہم تقبل من امتی لم یضحی، میری امت کے ان غرباء کی طرف سے قبول فرما جو ذبح کی طاقت نہیں رکھتے۔ کیا سمجھ آیا؟ پہلے بکرے کو ذبح کیا، حضور پاک نے ثواب کا عقیدہ بتایا کہ نیکی خود ملتی ہے۔ دوسرے کو ذبح کیا، ایصال ثواب بتایا کہ نیکی دوسرے کو بھی جا سکتی ہے۔ تو بھائی قرآن کریم پڑھ کے بھیجیں گے تو یہ بھی جائے گا، تسبیحات پڑھ کے بیچیں گے یہ بھی جائے گا، کلمات پڑھ کے بھیجو گے یہ بھی جائے گا۔ تو جب پورے کا پورا بکرا ثواب میں جا سکتا ہے جس پر کتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے، بکل اشارت حسنہ، حضور نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ ابن ماجہ میں رضی ابن ارقم رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے۔ تو جب ہر بال کے بدلے میں نیکی، کبھی آپ نے بکرے کی کھال پر بال گنے، کبھی جانور کی کھال پہ بال گنے، کہتے ہیں یہ تو کھال سے بال نکالنے والی بات ہے بھائی، اس کا معنی متعدد بال ہوتے ہیں، اس کا مطلب وہاں ایک کثرت ہوتی ہے، اس کا مطلب وہاں انلیمیٹڈ معاملات موجود ہوتے ہیں۔
تو میرے دوستو اگر وہ ایصال ثواب میں جا سکتا ہے تو پڑھ پڑھ کے بھی جا سکتا ہے۔ ایک شخص آپ سے شاید کوئی ایسا سرفراہ ملے جو آدھا دین بتانا جانتا ہو۔ آج دنیا میں آدھے دین بتانے والے بھی ہیں نا، اور ہمارا اعلان ہے کہ پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے، ادھورے دین پر چلنے میں کامیابی نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جب بندہ فوت ہو جائے تو نامہ مال تو بند ہو جاتا ہے، اب ایصال ثواب کیسا؟ ہم انہیں کہتے ہیں ذرا یہ حدیث پوری سنا دو۔ جب بندہ فوت ہو جائے اذا مات الانسان انقطع عملہ، آگے بھی پڑھنے کیا لکھا ہوا ہے کہ جب بندہ فوت ہو جائے اعمال اس کے بند ہو جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کچھ کے جاری رہتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ ولد صالح یدعو لہ، ایسی نیک اولاد چھوڑ کے جائے جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی رہے، اس کا نام اعمال کھلا رہتا ہے۔ صدقۃ جاریہ، ایسی نیکی کا کام چھوڑ کے جائے جو صدقہ جاریہ ہو، کنٹینیوسلی اس کے لیے نیکیاں ہوتی رہیں۔ کنواں کھدوا دیا، مسجد بنوا دی، قرآن کریم لے کر طالب علم کو دے دیا، کوئی جاری ہونے والا ثواب کر لیا، فرمایا یہ آدمی کا بھی نام اعمال اللہ کھلا رکھتا ہے۔ تو بھائی ایصال ثواب تو ثابت ہو گیا نا، تو ہم بھی یہی کہنا چاہتے ہیں۔ اور ایصال ثواب اللہ کی شان کریمی ہے۔ شان کریمی پتہ ہے کیا ہے؟ آپ یہ جگ خریدنے جائیں، کتنے کا جگ ہے بھائی؟ اس نے کہا جی 1000 روپے کا یہ واٹر سیٹ ہے، لیکن آپ مولانا ہیں، آپ ہمارے امام صاحب ہیں، آپ سے رعایت کرتے ہوئے 800 کا دیتا ہوں، میری خرید 900 ہے۔ بھئی 800 کو کیوں دیتے ہیں؟ 900 کا ہی دے دے، تیرا حق ہے۔ جی میں اپنا حق معاف کر رہا ہوں۔ کیوں معاف کر رہا ہے؟ بس آپ کے ساتھ مہربانی کا، پیار کا، عقیدت کا، محبت کا، یگانگت کا تعلق ہے، ٹھیک ہو گیا۔ حق بنتا نہیں تھا لیکن پھر بھی دے دیا، اسے کہتے ہیں مہربانی، کنسیشن، مہربانی کرنا۔ حق بنتا نہیں تھا، یہ ہوتا ہے کرم، کریمی۔ آؤ قرآن کریم کی وہ آیت جو میں نے خطبہ میں پڑھی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اللہ سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ بربک الکریم، وہ رب تو بڑے کرم والا ہے۔ حق نہیں بنے گا، اللہ چاہے گا پھر بھی تجھے دے دے گا، اللہ چاہے گا پھر بھی عطا فرما دیں گے۔ حق نہ بنے اور مل جانا، اسے ایصال ثواب کہتے ہیں کہ نیکی کی تو نہیں ہے لیکن نامہ اعمال میں آ گئی ہے۔ حق نہیں بنتا لیکن رب کی شان کریمی ہے، نامہ اعمال میں نیکی بنا کے لکھ دی۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اور میرے دوستو یہ ایصال ثواب کی بنیاد ہے جو ہمیں کرنی چاہیے۔ ایصال ثواب دونوں طرح کا کریں، اپنے عزیز و اقارب، والدین مکرمین، اپنے بزرگ، اپنے اساتذہ، مشائخ کو بھی بھیجیے پڑھ پڑھ کے، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پڑھ کے بھیجیے۔ قرآن کریم پڑھ کے ثواب دے دو، نوافل پڑھ کے بھیج دو، عمرہ کر کے بھیج دو، نفلی حج کر کے بھیج دو، تسبیحات پڑھ کے 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھو کہ اللہ میرے نبی کی نیکیوں میں اس کو لکھ دے۔ 100 دفعہ درود پاک پڑھو، اللہ میرے نبی کی نیکیوں میں لکھ دے۔ خدا کی قسم جب آپ اپنے نبی کو پڑھ کے بھیجو گے، رب کی رحمت تمہاری طرف بارش کی طرح متوجہ ہوگی کہ اوے یہ اللہ کی شان رحمت کے معاملات پہ ہاتھ ڈال رہا ہے۔ کرو تو صحیح نا۔ سورت نمبر 33 سورت احزاب آیت نمبر 56، رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے مسلمانوں نبی پر درود بھی پڑھو اور صلاۃ اور سلام بھی پڑھا کرو۔ تو آپ ایصال ثواب اپنے پیغمبر کو بھی کیجئے نا۔ یہ جو بکرا لوگ لیتے ہیں اور ایک بکرا اپنے نبی کے لیے لیتے ہیں، بہت خوش قسمت لوگ ہیں، خوش قسمت پیسہ ہے، خوش قسمت مال ہے جو ایصال ثواب پیغمبر کو جا رہا ہے۔ بھائی یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو ایصال ثواب کا پروگرام تھا، مولانا عبدالحلیم کے چاچو کے لیے دعا فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور ایصال ثواب ہم تمام اپنے اساتذہ اپنے بزرگوں کو کرتے ہیں، اللہ پوری امت کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ آپ آخر میں ایک مرتبہ
اول آخر درود شریف کے ساتھ 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ احد سورۃ الاخلاص پڑھ لے اور پوری امت کو بشمول انبیاء کرام کو بھیج دیتے ہیں. اللہ ہمارا اجر عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. چلو ٹھیک. پورا خط لکھا ہوا ہے, پرچیاں نہیں نمبرات پرچے ہیں. گانوں کی طرز میں نعتیں پڑھنا کیسا ہے؟ دارالفتاح سے پوچھ لیں, ان سے جا کر پوچھ لیں بھی کیسا ہے. مجھ سے میرے متعلق مسائل پوچھیں. دعا کے اختتام پہ صلی اللہ علیہ خیر خلقی درود مکمل کر کے کلمہ طیبہ کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے. اچھی بات ہے, کوئی نیکی کے بعد منہ پہ ہاتھ پھیرے, کوئی ضروری نہیں ہے, کوئی پھیرے بھی ٹھیک ہے, نہ پھیرے بھی ٹھیک ہے. جمعیت علماء اسلام اور دوسری جماعتوں میں کیا فرق ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بھائی میں داڑھی ٹوپی پگڑی کے ساتھ کسی اور جماعت کا نام تو نہیں لوں گا. ہم تو جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھتے ہیں اور اکابرین کی جماعت رکھنا چاہیے, اہل حق کی جماعت ہے. کوئی کیا کہے, 4 جماعتیں ایسی ہیں جس پر کلہم علماء حق علماء دیوبند کا اتفاق ہے. نمبر 1 تبلیغی جماعت, اس پر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. نمبر 2 عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت, اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے. نمبر 3 وفاق المدارس العربیہ پاکستان, اس پر کوئی پرابلم نہیں ہے. اور نمبر 4 جمعیت علماء اسلام, اس پر بھی کوئی مسئلہ نہیں. تو 4 اہل حق کی جماعت ہیں, اس کے ساتھ بنیادی تعلق بھی رکھیں. حضرت کس شخص کی وفات کے بعد ایک رسم چلی ہے, کوڑے وٹے کی روٹی. پتہ نہیں شریعت میں نے تو کہیں بھی نہیں پڑھا کہ کوڑے وٹے کی روٹی کو مٹھے وٹے والے گھننا ہوا کوڑے والا کام کریں نا. خدا دے بندے, میں نے کہا نا اپنی مرضی سے لوگ لاتے ہیں. کہ کوڑے وٹے دی روٹی نہ اللہ دے رسول دی چاہیے, نہ خلفاء راشدین دی چاہیے, نہ اہل بیت دی چاہیے, نہ ائمہ اربعہ دی چاہیے, نہ کہیں بزرگ ولی اولیاء دی چاہیے. یہ دھیکواں کھاتا ہے. مولانا دین کے مختلف شعبے ہیں, تدریس, سیاست, تمام شعبوں میں باہمی ربط کیسے پیدا کریں؟ ایک فرد ایک شعبے سے وابستہ ہے, دوسرے سے. بہت اچھا طریقہ ہے. آپ ایک شعبے سے وابستہ ہیں, دوسرے شعبے کے لیے دعا کریں, اس کے راستے نہ کاٹیں, اس کے لیے بد دعا نہ کریں, اس کے راستے میں روڑے نہ اٹکائیں. مثلا آپ تبلیغ میں چلتے ہیں تو آپ جمعیت کے لیے دعا کریں, آپ جمعیت میں چلتے ہیں تو مدارس کے لیے دعا کریں, آپ مدارس میں ہیں تو خانقاہوں کے لیے دعا کریں. کون آپ کو منع کر دے؟ آپ کہیں سارا کل دین میں ہوں, باقی کوئی نہیں ہے. کیوں؟ تو اللہ کو ٹھپا لگا کے آیا بیٹھا ہے, دین تیرا ہی ہے اور کسی کا نہیں ہے. مولانا بچوں کے حافظے کے لیے کوئی, بھائی بچوں کے حافظے سے پہلے اپنے حافظے کی کوئی آپ ترتیب بنا لے تو پھر بچوں کا حافظہ بھی آ جائے گا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری پڑھ کے بچے پر پھونک دیا کرے. 3 بار پڑھ کے صبح شام پھونکے تو اللہ پاک کرم فرمائیں گے. یا قویو یا نورو 7 مرتبہ بندہ پڑھ لے تو انشاءاللہ حافظہ بھی مضبوط ہوتا ہے اور آنکھ کی نور بھی سلامت ہوتی ہے. قرض سے خلاصی کی دعا, جی قرض سے خلاصی کی دعا رسول پاک علیہ السلام جو پڑھتے تھے وہی پڑھیں. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. کثرت سے پڑھیں, اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے, تو انشاءاللہ تعالی رب کرم فرمائیں گے. آخر میں ایک گزارش کرتا ہوں, آپ جتنے دوست بیٹھے ہیں آپ کے پاس موبائل موجود ہے, آپ ان موبائلز کو دین کے لیے استعمال کریں,
دنیا اور گانے اور فضول اور گناہوں سے بچیں. میری گفتگو براہ راست نشر ہوئی ہے. آپ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم یوٹیوب پر بھی اور فیس بک پر بھی مفتی عبدالواحد قریشی لکھیں. آپ کو فیس بک پہ ہمارے 1 ملین فالوورز ملیں گے اور یوٹیوب پر 1.5 لاکھ آدمی آپ کو ملے گا. آپ بیانات کو لے کر آگے چلیں تو انشاءاللہ آپ ہمارے دینی کام میں معاون ہیں. اور میں آپ کو ترغیب نہیں دے رہا نیٹ کی، جو کرتے ہیں ان کی ترتیب بدل رہا ہوں. حضرت جی مولانا الیاس دہلوی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ جب میں نے مستورات کی جماعت شروع کی نا تو لوگوں نے کہا آپ نے عورتوں کو گھروں سے نکال دیا. حضرت نے فرمایا میں نے عورتوں کو گھروں سے نہیں نکالا، عورتیں پہلے نکلی ہوئی تھی، میں نے رخ بدلا ہے کہ بازار نہ جاؤ، اللہ کے راستے میں آ جاؤ. میں نے بھی آپ کا رخ بدلا ہے کہ اہل باطل کو نہ سنو، اہل حق کو سنو. ٹھیک ہے؟ جو لوگ بدعت اور رسومات کرتے ہیں ان کا علاج حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول کا فرمان عالی شان ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. فرمایا رسول پاک نے جس نے ہمارے دین میں بدعت کا اضافہ کیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مردود کہہ رہا ہوں. جس بدعت کو، جس رسم کو اللہ کے رسول نے دین کا حصہ نہیں فرمایا، اسے دینداری حضور نے نہیں بتا کر عمل کیا، صحابہ نے نہیں کیا، وہ دین کا جز نہیں ہو سکتا. بس بھئی ہم محمدی دین والے ہیں، ہم رسول اللہ کے دین والے ہیں، نہ ہم اپنی مرضی سے دین بڑھانے والے ہیں نہ اپنی مرضی سے دین گھٹانے والے ہیں. ہم اہل سنت والجماعت ہیں، نہ الہاد والے ہیں نہ بدعات والے ہیں. ہم اصلی دین کو لے کر چلتے ہیں. ہم وہ نہیں ہیں جو ہم کہیں بھائی دین پرانا ہو گیا ہے تو لہٰذا اب کچھ بدل دو، یا دین زیادہ ہو گیا کچھ گھٹا دو. نہ ہم گھٹانے والے ہیں نہ بڑھانے والے ہیں. کہیں مولوی دے پیو کو بھی اختیار کو نہیں کہ دین بدھاوے تے گھٹاوے. وہ دین سنے سی جرا اللہ اللہ دے رسول دیتے. اللہ اللہ رسول کے علاوہ ہے ذاتی رائے ہو سکتی ہے، اپنا ایک بیانیہ ہو سکتا ہے، کسی بندے کی اپنی ایک ذوق ہو سکتا ہے، اس کو دین کا پارٹ آف ہولی شریعہ ہم نہیں کہہ سکتے. جزاکم اللہ تعالی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین.